بلیٹن میں خوش آمدید۔ افواج کے خلاف زہریلے پروپیگنڈا کا سر کچلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سوشل میڈیا پر افواج اور عسکری قیادت کو مطعون کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے ناکافی ہے، آخری حد تک جا کر اس کے سرے کا پتہ لگانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا بھی اعلان کر دیا، کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا، وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ افواج پاکستان کے شکر گزار ہوں جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، قربانیوں کی جس طرح تصدیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے ناکافی ہے۔ افواج پاکستان کو ان کی لیڈرشپ کو مطعون کیا جا رہا ہے، نہ صرف ناقابل برداشت ہے، آخری حد تک جا کر سرے کا پتہ لگانا ہوگا، اس کا سر کچلنا ہوگا۔ کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر رہی ہے اور ساتھ ہی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں۔ سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے، گلگت بلتستان، کے پی، پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سیلاب سے بدترین متاثر جلال پور پیروالا پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین سے مسائل پوچھے، جاں بحق افراد کے لواحقین کو امدادی چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ متاثرین کو کھانا کھلایا، خود بھی کھایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا گھروں اور مویشیوں کا نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا کے لیے حفاظتی بند بنانے کے احکامات دے دیے۔ گھر گرے یا جن لوگوں کے مویشی کا نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ مجھے ماں کہا ہے نا جی میرے پہ اعتبار کرو، آپ کو ابھی میں راشن بھی دیتی ہوں، آپ کو فروٹ بھی دیتی ہوں، آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں اور آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ لو بیٹا لو، کھاؤ کھاؤ، آپ کو بھی ڈال کے دوں، یہ لو۔ جلال پور پیروالا میں بند بنائے، 8 کلومیٹر کا بند بنائے تاکہ پانی یہاں پر مت آ۔ محمد نواز شریف کی بیٹی آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں ایک کا نقصان ہم پورا کریں گے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی ڈوب گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کشتی میں 20 افراد سوار تھے، متعدد کو بچا لیا گیا۔ ڈوبنے والے دیگر افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ جمعرات کو بھی جلال پور پیروالا میں متاثرین کی کشتی ڈوب گئی تھی، جس میں ایک خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ کراچی میں موسلادھار بارش اور قدیمی ندیاں بکھرنے سے تباہی، ٹھڈو ڈیم بھرنے سے سادی ٹاؤن ڈوب گیا، شارع بھٹو کا ایک حصہ مکمل بہہ گیا، کورنگی کازوے بھی زیر آب آ گیا، لیاری ندی نے بھی زمانے بعد جوش مارا، شہری علاقے دستگیر، عیسیٰ نگری، نیا گولی مار میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر اب بھی کئی جگہ پانی جمع ہے، شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک دم جو ہے ندی اوور فلو ہو گیا، پانی اتنی اسپیڈ سے ہم چیخ مار مار کے دروازے چھوڑ کے بھاگے۔ حال بہت خراب ہے، گھر میں پانی آ گیا۔ دریا کا منظر پیش کریں۔ زمانے بعد کراچی کی لیاری اور ملیر ندی لبالب بھر گئی۔ ملیر ندی میں پانی کے تیز بہاؤ نے شارع بھٹو کا ایک حصہ اڑا دیا۔ آپ کے خون پسینے کی محنت بہ رہی ہے۔ ملیر ندی میں طغیانی سے کورنگی کازوے بھی پانی میں ڈوب گئی۔ سمندر کی طرف جانے والی لیاری ندی بھی پوری بھر گئی، میئر مرتضی وہاب بھی دیکھنے پہنچ گئے۔ لیاری ندی کی تھی، وہ دریا کا منظر پیش کریں۔ ندی کا پانی رات کو دستگیر میں لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ کی بستی گوہر آباد میں داخل ہو گیا۔ پانی ٹیٹو ڈیم سے آیا تو رات کے 8، ساڑھے 8، 9 بجے تھے، ان نے کوئی اعلانات بھی نہیں کیا، ایک دم جو ہے ندی اوور فلو ہو گیا، تو اس پہ جو ڈرین کے جو نالے جا رہے ہیں وہ بھی اوور فلو ہو گیا۔ گولی مار کے کشمیری محلے کو بھی لیاری ندی کے پانی نے ڈبو دیا۔ ہمارے تو نیچے جو سامان تھا ہمارا کچھ بھی نہیں بچا، یہاں سے پانی اتنی اسپیڈ سے آیا کہ ہم چیخ مار مار کے دروازے چھوڑ کے بھاگے۔
ठद्दो डैम ओवरफ्लो होने से कई साल बाद फिर सादी टाउन ज़ेर आब आया। बारिश ने शहर के दीगर कई इलाकों को भी मुतासिर किया, लेकिन मरकजी सड़कों से पानी निकाल दिया गया। शाहराह भुट्टो तीसरे फेज का एक हिस्सा सैलाब में बह जाने का मामला। सिंध हुकूमत ने मंसूबा डिजाइन करने वाला इंजीनियर कल तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत जराए का कहना है बह जाने वाला हिस्सा जेर तामीर था और सिर्फ 30% काम हुआ था। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे 15 किलोमीटर मुकम्मल तामीर हुई है। 15 किलोमीटर तक कोई मसला नहीं। तीसरे फेज पर वाटर रिटेनिंग वॉल तामीर नहीं हुई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है रिटेनिंग वॉल के बगैर पानी नहीं रुकता। शाहराह भुट्टो के 7 किलोमीटर ट्रैक की तामीर का सिलसिला जारी है। कराची में गडाब की कोंकण नदी में 7 अफराद बह गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वालों में मां और बेटा भी शामिल हैं। 3 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है बारिश के बाद कोंकण नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। एक नौजवान का कहना है उसके खानदान के 4 अफराद डूब गए हैं। गुलाब नाम है, उसके बेटे का नाम नारू है और उसका बेटा जो छोटा है उसका नाम तो इतना साथ में नहीं थे, जहन में नहीं है, लेकिन उसकी चाची गुलाब के जो मेरा चाची है उसके घर वाले भी साथ में, यानी कि हमारे 4 बंदे हैं उसमें। नदी में पानी में चले गए, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कराची में बारिश की पूरी तैयारी कर रखी थी। कीरथर की पहाड़ियों से बारिश का पानी थड्डो डैम से ओवरफ्लो हुआ। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई हैं। पूरी इंतजामिया को अलर्ट किया हुआ था। सूरत हाल अब कुछ अंडर कंट्रोल। लो लाइंग एरियाज है उसमें पानी आए और पहाड़ों में बारिश हुई है। कीरथर रेंज में का बहुत ज्यादा पानी अलीर नदी तक और लियारी नदी तक आ रहा है। 2 डैम ओवरटॉप कर गया। M9 भी बंद करनी पड़ी। सादी टाउन वो पानी के रास्ते में, जब सादी टाउन की तरफ पानी आ रहा था 350 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया। 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियां नहीं दी गई। दिस इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर। मलीर एक्सप्रेस बिल्कुल ठीक है और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से मिट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है। मेयर कराची ने ऑपोजिशन को चार्टर ऑफ कराची की पेशकश कर दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं ये शहर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, MKM और जमाते इस्लामी से कहता हूं इस चक्कर में न पड़े। किसने क्या किया, आप आए साथ बैठे, चार्टर ऑफ कराची करते हैं, मिलकर शहर के मसाइल हल करते हैं। मलीर नदी की थी, लियारी नदी की थी, वो दरिया का मंजर पेश जो अभी आपको पीछे नजर आ रहा है, ये तो लेवल बहुत इसका डाउन हो गया है। 200 के करीब अफराद हैं जिनको हम ये मच्छर कॉलोनी से रेस्क्यू करने में कहा। आप देख सकते हैं ये रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शंस ओवर द लास्ट मेनी इयर्स हुई हुई हैं, तो उसकी वजह से ये एक परेशानी थी। जो कुछ होना था मैं समझता हूँ वो शहर में हुआ है। कौन जिम्मेदार है उस पर नहीं जाते। बात बड़ी सिंपल है कि जो पानी का रास्ता है वो हमें देने की जरूरत है। ये नहीं है कि 4 साल से पानी नहीं आया तो 5वें साल पानी नहीं आएगा। पानी किसी वक्त भी आ सकता है। बार बार कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए, बिकॉज ये शहर पीपल्स पार्टी का सिर्फ नहीं है, शहर के अंदर हर सियासी जमात का स्टेक है। MKM वाले भी हैं, जमात वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं। आइए साथ मिलकर बैठिए, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। मिलकर काम करेंगे तो यकसुई से हो पाएगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हामिला को पुलिस मोबाइल में अस्पताल पहुंचाया गया। बारिश के बायस खातून के शौहर को कोई सवारी नहीं मिल रही थी। 15 पर इत्तला दी तो SHO सुरजानी ने फौरी तौर पर 2 पुलिस लेडी एहलकार समेत मोबाइल भेज दी। का जो है ना डिलीवरी है। अच्छा, तो अभी अब्बास की लेके जाना भेज दिया। अच्छा, इनकी क्या कहते हैं बेगम को आपने भेज दिया हॉस्पिटल? बिल्कुल हॉस्पिटल भेज दिया, दूसरी मोबाइल में DSP साहब वाली में, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म। विफाकी हुकूमत ने सुई गैस कंपनियों को नए गैस कनेक्शंस जारी करने की इजाजत दी थी। विफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया वजीर आजम ने फैसला किया है कि RLNG के नए कनेक्शंस का इजरा किया जाए। RLNG मकामी गैस से महंगी होगी लेकिन LPG से 35% सस्ती होगी। पहले दी गई दरख्वास्तों पर ऑप्शन होगा कि नया कनेक्शन RLNG पर मुंतकिल करा लें।
اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے نئے کنیکشنوں کا اجرا کیا جائے. RLNG چاہے مقامی گیس سے یقیناً مہنگی ہوگی پر یہ پھر بھی LPG سے تقریباً 30-35% سستی ہوگی. پہلے سے جو اپلیکیشنیں جمع کی گئی ہیں ان کو یہ آپشن دی جائے گی آپ اپنا کنیکشن RLNG کنیکشن کے اوپر تبدیل کروا لیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مضبوط اداروں سے ہی مضبوط قوم اور مضبوط ملک وجود میں آتا ہے. بنیادی مسائل حل ہو جاتے تو ارکان اسمبلی کو آواز نہ اٹھانا پڑتی اور وہ قانون سازی کرتے. مقروض قوم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی. ادارے بنائے گئے مضبوط ہوتے تو مسائل اگر حل ہوئے ہوتے تو آج اسمبلی کے ممبران کو آواز نہ اٹھانی پڑتی, قانون سازی کرنی پڑتی. ہم اپنی میں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ہم اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر اس وقت 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے اور 8,000 ارب اس کے اوپر سود بھی ہمارے اوپر اس کے علاوہ ہے. قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کیا اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نوڈیرو کے گاؤں میر پور بھٹو پہنچ گئے. ممتاز بھٹو کے بیٹے سے ملاقات کے بعد سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا. بلاول نے امیر بخش بھٹو سے ملاقات میں والد کی وفات پر تعزیت کی. کہا ممتاز بھٹو سندھ کے حقوق کی پاسداری کرنے والے بہادر رہنما تھے. ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد کی جس کی وہ قدر کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے MPA لاڑکانہ جمین سمرو کے ساتھ موریا لوپ بند کا دورہ کیا. دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے بریفنگ بھی لی. ماڈل حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی؟ فائنل میڈیکو لیگل رپورٹ نے شکوک پیدا کر دیے. اداکارہ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر خون کے نشانات DNA ملا ہے. میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق حمیرہ کی لاش مکمل نہیں تھی, صرف ہڈیاں تھیں اور تمام ہڈیاں سلامت تھیں. جسمانی اعضاء نہیں ملے جس کے باعث موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. پولیس حکام کا کہنا ہے ماڈل کا موبائل فون تاحال نہیں مل سکا. فون ڈیٹا سے تفتیش میں مدد مل سکتی ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. لیاری ندی میں پھرنے کے بعد گلشن معمار کے قریب سکھیا گوٹ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. گھروں میں پانی جمع ہے, لوگ چھتوں پر بیٹھے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. رافع حسین مزید بتا رہے ہیں. بارش کے بعد اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں صورتحال انتہائی ابتر ہے اور میں آپ کو اب رپورٹ کر رہا ہوں اسکیم 33 کے ایک علاقے سکھیا گوٹ سے. اور یہاں پر اس وقت کی تباہی پھیلی ہوئی ہے اور گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے. کئی گھروں کی دیواریں تباہ ہو گئی ہیں. اس وقت بھی لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر محصور ہیں. لوگ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ تقریباً 5 منٹ کے اندر پانی اس طرح آیا کوئی پتہ بھی نہیں لگا. یہاں کی کوئی انتظام ابھی تک نہ کوئی ہم سے کسی نے رابطہ کیا اور یہاں پہ تقریباً جتنے بھی گھر تھے ٹوٹلی گھر گر چکے ہیں ندی کے. گھر میں کوئی چیزیں ان کے پاس نہیں بچی. اتنا تک کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی جا چکی ہے. ہمارے گھر کا تو سارا برتن یا راشن جو تھے وہ بھی گئے, سامان جو تھے وہ بھی گئے. اب صبح سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں پر آپ نے لوگوں کی فریاد سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کوئی پوچھنے نہیں آیا ہے. بڑا ہی برا حال ہے. یہ پوری گلی جو ہے یہ اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. مشینری ابھی تک پہنچی نہیں ہے. جو لوگ ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے ہیں. لوگ بھوکے پیاسے اس وقت امداد کے منتظر ہیں. کراچی میں برساتی نالوں میں طغیانی سے ہب کینال بھی متاثر ہوئی ہے. ناردرن بائی پاس سے گزرنے والا سیلابی ریلا پرانی اور نئی ہب کینال سے جا ٹکرایا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے افضل پرویز سے. بتائے گا افضل, کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد؟ جی جو صورتحال اس وقت پیش آئی جب ناردرن بائی پاس پر گزرنے والا سیلابی ریلا پرانی اور نئی ہب کینال سے ٹکرا گیا, جس کے باعث سیلابی ریلے سے پرانی اور نئی ہب کینال کو نقصان پہنچا ہے. ہب کینال کے اوپر سے گزرنے والی سوئی گیس کی لائن بھی بیٹھ گئی ہے, جس کے باعث گیس لائن کی دھسنے سے ہب کینال کا 20 میٹر کا حصہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تاہم ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق متاثرہ حصے کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے. نئی اور ہب کینال کے متاثر ہونے کے باعث جو ہے ضلع غربی, ضلع کیماری اور ضلع وسطی کے علاقوں میں جو ہے پانی کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے. مزید 36 گھنٹے لگیں گے اس تمام تر صورتحال سے نپٹنے کے لیے. جی بہت شکریہ افضل پرویز.
قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا قطر اس واقعے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے امریکہ نے حملے کا اس وقت بتایا جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو حملے کی اطلاع چند منٹ پہلے دی۔ اسرائیل کا دوحہ میں حملہ، قطر کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ایسے وحشیانہ اقدامات کے خلاف پورے خطے سے جواب آنا چاہیے۔ اسرائیل سن لے، قطر اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ قطری وزیر اعظم نے حملے سے پہلے اطلاع دینے کا امریکی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا امریکہ نے حملے کا اس وقت بتایا جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے اسرائیل نے امریکہ کو حملے کی اطلاع چند منٹ پہلے ہی دی اور حملے کا مقام تک نہیں بتایا۔ اسرائیل نے 10 طیاروں سے دوحہ میں حملہ کیا۔ اردن کا کہنا ہے قطر پر حملے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے ہماری فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان دوحہ پہنچ گئے۔ وہ اسرائیلی حملے کے ایک دن بعد قطر پہنچے ہیں۔ اماراتی صدر نے کہا اسرائیل کا مجرمانہ حملہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی کل قطر پہنچ رہے ہیں۔ شورا کونسل سے خطاب میں سعودی ولی عہد نے کہا قطر پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے، ہر ممکن صلاحیت کے ساتھ برادر ملک کا ساتھ دیں گے۔ پورے ایشیا کپ کی جان پاکستان اور بھارت کا میچ ہے۔ اس بار پاکستان کے پاس کاؤنٹر اٹیک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ باسط علی کی ایشیا کپ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کامران اکمل نے کہا قومی ٹیم بھارت کو سرپرائز کر سکتی ہے۔ ٹورنامنٹ کی جان جو 14 تاریخ پاکستان کے پاس اچھا ٹائم ہے کاؤنٹر اٹیک کرنے کا، جس وے میں وہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، پریکٹس ملی ہوئی ہے۔ دنیا کے سارے میچ ایک طرف، پاکستان انڈیا کا میچ وہاں پرفارم کر دے وہ پورے سال کے لیے ہیرو ہوتا ہے۔ باسط بھائی نے 1 سال کم بتایا، میں تو 2-2.5 سال سمجھوں گا وہ سپر سٹار رہے گا۔ اسی پرفارمنس میں وہ کھیل جائے گا، بے شک وہ 20-0 کر لیں۔ نئے لڑکے ہیں، فرسٹ ٹائم ایک دوسرے کے خلاف کھیل لیں گے، وہ بھی ایک پریشر ہوگا۔ ہماری ٹیم نے ٹرائی سیریز اچھی جیتی ہے، سرپرائز کر سکتی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔